ترکوں اور منگولوں کا قومی جانور بھیڑیا اپنے اندر ایسی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہے جن کو آج کا انسان بھی اپنے کلچر سے نکال کر پھینک چکا ہے۔ بھیڑیے میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بالکل انسانوں سے ملتی جلتی ہیں، جن کی وجہ سے ترک روایات میں بھیڑیے کا ایک خاص مقام رہا ہے اور آج بھی وہ لوگ اس جانور سے بڑا پیار اور محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ خصوصیات اور وہ عادتیں کیا ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ یہ ایسا جانور ہے جو ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے دشمنوں سے محفوظ رہنے کا کام لیتا ہے، یعنی یہ ایک ہی وقت میں نیند بھی کرتا ہے اور بیدار بھی رہتا ہے۔ بھیڑیے کو عربی میں ذئبٌ کہتے ہیں۔ یہ تمام جانوروں میں ایسا جانور ہے جو سب سے زیادہ بولتا ہے، لیکن جب اسے پکڑ لیا جائے یا مارا جائے تو پھر اس کی آواز نہیں نکلتی۔ بھیڑیے میں سونگھنے کی زبردست قوت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ میلوں دور سے کسی بھی چیز کی بو بآسانی محسوس کر لیتا ہے۔ بھیڑیا اکثر بکریوں کے شکار کے لیے صبح کے وقت نکلتا ہے، کیونکہ اسے توقع ہوتی ہے کہ بکریوں کی حفاظت کرنے والے چرواہے رات بھر جاگنے کی وجہ سے سو چکے ہوں گے۔ بھیڑیے کی کھال اتنی عجیب ہے کہ اگر اسے بکری کی کھال کے ساتھ رکھ دیا جائے تو بکری کی کھال کے بال گر جاتے ہیں، لیکن بھیڑیے کا پاؤں اگر جنگلی پیاز کے پتوں پر آ جائے تو اسی وقت بھیڑیے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بھیڑیا جب سخت بھوکا ہو تو وہ چیختا ہے، پس تمام بھیڑیے اس کی چیخ سن کر اس کے گرد قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بھیڑیا چیخنے والے بھیڑیے کے قریب ہوتا ہے باقی بھیڑیے اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر بھیڑیا انسان کو دیکھ لے پر مقابلہ نہ کر سکے تو بھی زور سے چیختا ہے، جس کی وجہ سے جنگل کے تمام بھیڑیے اس کی مدد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور انسان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان بھیڑیوں میں سے کسی بھیڑیے کو زخمی کر دے تو یہ تمام بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر زخمی بھیڑیے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انسان بھیڑیے سے گھبرا جائے تو وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تو بھیڑیا خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو ہڈی کو اپنی زبان سے ہی توڑ دیتا ہے۔ یہ ہڈی کے ایسے ٹکڑے کرتا ہے جیسے تلوار کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی شکل و صورت کتے سے ملتی جلتی ہے اور اس کی آواز اور بولنے کا انداز بھی کتے جیسا ہوتا ہے، لیکن بھیڑیے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو 3 صحابہ کرام سے گفتگو کرنے کا شرف مل چکا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ بھیڑیا کسی کا غلام نہیں بنتا، جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جانور اتنا طاقتور ہے کہ اپنی تیز اور پھرتیلی آنکھوں سے کسی جن کا تعاقب کرے اور چھلانگ لگا کر اسے مار ڈالے۔ بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کا طریقہ کار ہے۔ بھیڑیا محرم مؤنث پر نہیں جھانکتا، یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف کہ اپنی ماں اور بہن کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے تعلق قائم نہیں کرتا، اور اسی طرح مؤنث بھیڑیا بھی بھیڑیے سے وفاداری کرتی ہے۔ نر اور مادہ کے اس جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والے کی جگہ کم از کم 3 ماہ بطور ماتم کھڑا رہتا ہے اور افسوس کرتا رہتا ہے۔ بھیڑیا اپنے بچوں کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ بھیڑیے کو عربی میں ابن البار بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے نیک بیٹا، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو کاروان کی حالت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے آگے چلنے والے بھیڑیے بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ 5 منتخب طاقتور بھیڑیے ہوتے ہیں جو بیمار بھیڑیوں کا بطور طبی امداد خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے طاقتور اور چست و چلاک بھیڑیے ہوتے ہیں جو دشمن کے حملوں سے دفاع کرتے ہیں، اور درمیان میں باقی عام بھیڑیے ہوتے ہیں، اور سب سے آخر میں بھیڑیوں کا ایک
قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے دشمنوں کا خیال رکھتا ہے، اور عربی میں اس کو الف کہتے ہیں، یعنی اکیلا ہزار کے برابر۔ ویسے تو اس بھیڑیے کی خصوصیات میں انسانوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں، لیکن ایک سبق جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ بھیڑیا بھی اپنا بہترین قائد منتخب کرتا ہے۔ شاید انہی خوبیوں کی وجہ سے ترک اور منگول قوم اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ ترکوں اور منگولوں کا قومی جانور ہے۔ بھیڑیے کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ یہ ایک درندہ صفت جانور ہے، لیکن اس کے انسانوں کو اور بہت سے فائدے ہیں جو بہت ہی حیران کن ہیں۔ مثلا اگر بھیڑیے کا سر کسی ایسی جگہ لٹکا دیا جائے جہاں کبوتر رہتے ہوں تو وہاں بلی یا کوئی ایسا موذی جانور نہیں آئے گا جو کبوتروں کو نقصان دینے والا ہو۔ بھیڑیے کا دایاں پنجہ اگر کسی نیزے کے سرے پہ لٹکا دیا جائے تو جس کے پاس وہ نیزہ ہوگا اس کے قریب کوئی دشمن نہیں آ سکتا، اگرچہ اس کے ارد گرد ہزاروں دشمن کھڑے ہوں۔ بھیڑیے کا خون اگر اخروٹ کے تیل میں ملا کر کسی بہرے کے کانوں میں ڈالا جائے تو اس کی قوت سماعت واپس لوٹ سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پاس بھیڑیے کی کھال، دانت اور آنکھ رکھ لے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور اس کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر بھیڑیے کی دم کسی ایسی چراگاہ میں لٹکا دی جائے جہاں بیل چرتے ہوں تو جب تک وہ دم لٹکی رہے گی کوئی بیل چراگاہ میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ بیل جتنے بھی بھوکے ہوں۔ لیکن اگر کسی جگہ بھیڑیے کی دم کو آگ لگائی جائے تو وہاں چوہے نہیں آئیں گے، اور اگر کسی ایسی دکان میں اس کی دم کو آگ لگائی جائے جس میں آلات موسیقی وغیرہ پڑے ہوں تو اس دکان میں پڑے تمام ڈھول وغیرہ پھٹ جائیں گے اور تمام آلات موسیقی بیکار ہو جائیں گے۔ اور ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بچہ زیادہ رونے کا عادی ہو اگر اس کے گلے میں بھیڑیے کی آنکھ لٹکا دی جائے تو اس بچے کا رونا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی بھیڑیے کی حیرت انگیز اور بہت ہی دلچسپ معلومات۔ ہر جانور کی تفصیل، اس کی خصوصیات اور اس کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے اسلامک ورلڈ آف نالج کی سیریز کل مخلوقات کو مکمل دیکھیں۔